السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم چند ویڈیوز کے اندر بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند اصولوں پر بات کریں گے۔ تو آپ میں سے جو لوگ پیرنٹس ہیں خاص طور پہ، تو وہ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جائے گا۔ پہلا جو اصول ہے نا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، وہ ہے پریارٹیز کا تعین، ترجیحات کا تعین۔ انسان تو ترجیحات ہی کا نام ہے، اور ہماری ترجیحات ہماری گفتگو سے، ہمارے رویوں سے، ہماری روٹین سے، ہمارے فیصلوں سے جھلکتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے، جن کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، اگر آپ ان کے پس منظر میں جا کے عوامل کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ ان کی ترجیحات واضح تھیں، اور اپنی ترجیحات کی روشنی میں وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کفار مکہ ابو طالب کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے آفر بھی پیش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تو جس کام کو میں شروع کر چکا ہوں اس کام کو میں ختم نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اس کام کا، یعنی اللہ کی دین کی دعوت، اس کا پوری دنیا پہ غلبہ ہو جائے یا میری جان ہی چلی جائے۔ یہ ہے ترجیحات کا تعین، کیونکہ جب آپ ترجیح اپنی ایک متعین کر لیتے ہیں تو پھر راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے، پھر منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور آپ نے اس کو قرآنی آیات سنائی، تو جب وہ اٹھا وہاں سے تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، اور سمجھ گیا کہ کبھی بھی یہ اللہ کے نبی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دنیا میں کسی بھی شخص کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، خود شناس جو لوگ ہیں، تو وہ اپنی یعنی پریارٹیز سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ عملی طور پہ کرنا یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، پریکٹیکلی کچھ کرنا یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کا اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ بنائیں۔ ہمارے ہاں عموماً جو ہے نا والدین کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہوتا اولاد کے حوالے سے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بچے کی پیدائش سے پہلے ان کے ذہن میں خاکہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایسا بیٹا دیجئے جو نیک ہو، صالحین میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام دے دیے۔ زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا چاہیے یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، جو میرا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی جو علمی اور نبوی وراثت ہے اس کو لے کر چلنے والا ہو، اور وہ آپ کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ یہ نبی پہلے ہی سے اس کے ذہن میں ترجیح کیا ہے؟ کلیئر۔ مریم علیہ السلام ان کی والدہ نے کیا دعا کی تھی؟ کہ اللہ مجھے جو بچہ بھی آپ دیں گے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ یہ ہے ترجیحات کا تعین۔ ہمارے ہاں لوگ کسی ترجیح کا تعین نہیں کرتے، بس برش اٹھایا ہوا ہے اور صبح شام مار رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی سی پینٹنگ کریں تو وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ نے صبح کے وقت برش اٹھایا اور نیچے سے اوپر مار دیا، پھر آپ کو شام کے وقت موقع ملا آپ نے اوپر سے نیچے مار دیا، پھر دوسرے دن آپ کو موقع ملا آپ نے دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں بنا دیا اور آپ کا پینٹنگ تیار ہے۔ ایسے پینٹنگ تھوڑی تیار ہوتی ہے بھائی۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، کوئی ترجیحات نہیں ہے، بس ان کو برگر کھلاؤ، ان کو پیزا کھلاؤ، ان کو ٹافیاں دو، ان کو پاپڑ دو، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ، جو یہ کھیل کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کھلونا کا مطالبہ کرتے ہیں دیتے جاؤ۔ باقی عملی زندگی میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ مجھے ایک بندے نے بلایا، اس نے کہا کہ آپ میرے گھر میں آ کے میرے بچے کی تربیت کریں، تو میں خود تو نہیں جا سکا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے اپنے ایک دوسرے دوست کو بھیج دیا۔ تو ہمارے دوست سفر پہ چلے گئے، انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ آج چلے جائیں میری جگہ پہ۔ میں ان کے گھر گیا، یقین مانے وہ بچے میرے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں ان بچوں کو کیسے کنٹرول کروں۔ ان میں سے ایک کی عمر شاید 10 سال، دوسری کی 15 سال ہوگی۔ نہ وہ بات سنتے ہیں، نہ ماں کا ادب ہے، نہ استاذ کا ادب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ قرآن کریم ان کو پڑھوا رہے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کریم کے لیے ایک اور قاری صاحب آتے ہیں۔
یعنی قرآن کے لیے اور قاری صاحب رکھا ہوا ہے، تربیت کے لیے ایک اور بندہ چاہیے. بھائی آپ والدین ہو، آپ کیوں نہیں تربیت کر رہے خود؟ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب ترجیحات کا تعین نہ ہو. آج جب ہم اپنے والدین سے، اپنے معاشرے کے والدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں یا کیا بنانا چاہتی ہیں، تو آگے سے ان کا جواب بس ایک براڈ آنسر ہوتا ہے کہ اچھا انسان، ایک کامیاب انسان. تو بھائی آپ کے نزدیک کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ کون انسان کامیاب ہوتا ہے؟ آپ تعلیم میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، پروفیشن میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، یا اس کو ایک معتدل اور متوازن شخصیت دیکھنا چاہتی ہیں؟ کیا ہے کامیابی آپ کے نزدیک؟ جب وہ کلیئر نہیں ہوگا تو اس راستے پہ آپ کو چلنے کی توفیق ہی نہیں ہو پائے گی. ترجیح انسان کو راستے پہ چلاتی ہے، اگر ترجیح کوئی نہ ہو تو چلے گا کیسے راستے پہ؟ میرے پاس ایک کمپنی کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ادارے میں آ کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کے بارے میں پڑھیں اور اس سے آپ کو بہت پیسہ آپ کما پائیں گے. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ میری ترجیح نہیں ہے. اللہ نے مجھے حلال رزق دیا ہے جو میں کما رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میری ترجیح ہے قرآن پہ کام. میں قرآن پہ لکھتا ہوں، قرآن پہ بولتا ہوں، میری یہ ترجیح ہے. میں اس ترجیح سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب ترجیح کلیئر ہوتی ہے تو راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو ترجیح بنائی ہے اس پہ اس کو چلائیے، ورنہ وہ ایک جنگل ہے. آپ بیٹے کو جنگل بنانا چاہتے ہیں یا ایک باغ؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو باغ کی صورت میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں اچھے پھل لگیں، اچھے پھول لگیں، اس سے خوشبو آئے، وہ بولے تو پتہ چلے کہ اس کی تربیت ہوئی ہے، وہ دیکھے تو پتہ چلے کہ اس کی آنکھوں میں شرم ہے. میں تو اپنے بچے کو ایسا دیکھنا چاہتی ہوں. تو پھر اس کے لیے باغ بنانے کے لیے آپ کو گارڈنر بننا پڑے گا، مالی بننا پڑے گا. اور مالی دیکھتا ہے کہ کب میں نے خود رو گھاس کو کاٹنا ہے، کیسے کیاریاں بنانی ہیں، کون سا پودا لگانا ہے، کیسے اس کی خراش تراش کرنی ہے، پھر وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں. ورنہ اگر ایسی چھوڑ دیا جائے کہ بیج ڈال دیا، یوں پھینک دیا، اس کے بعد وہاں پھر جھاڑیاں بھی اگ رہی ہیں، اس کے اندر سانپ بھی پھر رہے ہیں، اس کے اندر کیچڑ بھی بنا ہوا ہے، تو وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی ہی حشر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ کوئی ترجیح نہیں ہے، بس صبح شام ان کو کھلا رہے ہیں. شہر کے بچوں کو میں جب دیکھتا ہوں نا، اتنے موٹے موٹے، ان کی موٹاپا تھوڑا سا کم کر لیں، تربیت پہ زیادہ فوکس رکھیں. اور تربیت کا جو پہلا اصول میں نے بتایا ہے وہ ہے ترجیحات کا تعین. آج ہی اپنے بچے کے حوالے سے یہ بات لکھیں. کچھ باتیں ترجیحات کے حوالے سے میں انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جزاکم اللہ خیرہ.